میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عظیم صوفی جلال الدین رومی 13ویں صدی کے ایسے شاعر اور صوفی ہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگی بدل دی۔ رومی نے جو کہا، جو لکھا، آج تک دنیا بھر میں ان کے نظریات کو اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا رہا۔ رومی مسلم دنیا سے زیادہ امریکہ اور یورپ میں بہت پاپولر ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں لاکھوں ایسے انسان ہیں جو رومی کے عشق میں مبتلا ہیں اور انہیں روحانی دنیا کا دلکش اور خوبصورت پھول سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق رومی کو اس وقت دنیا بھر میں موسٹ پاپولر صوفی شاعر اور گرو سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ رومی کے دیوانے ہیں۔ رومی پر لکھی گئی کتابیں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ میں رومی کے صوفیانہ خیالات کے لوگ عاشق مزاج بھی ہیں۔ رومی بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر ہیں۔ صوفیزم دنیا بھر میں پھیلانے میں سب سے بڑا اور مرکزی کردار مولانا رومی کا ہے۔ صوفیزم روحانی دنیا کی ایک ایسی شاخ ہے جو دنیا کے ہر انسان کو خدا سے جوڑ دیتی ہے۔ رومی کی شاعری اور خیالات میں نغمے، موسیقی اور روحانی خوشبو ہے جس سے دنیا کا ہر فرد خدا سے جڑ جاتا ہے۔ رومی کی دنیا میں رقص ایک الہامی دلکشی ہے جو انسان کو خدا سے ایک کر دیتی ہے۔ رومی کے چاہنے والے رقص کر کے دلکشیاں بکھیرتے ہیں۔ رومی 30 ستمبر 1207 میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں رومی مستقل طور پر ترکی کے علاقے کونیا میں مستقل طور پر منتقل ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رومی بلخ میں نہیں بلکہ تاجکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ رومی کا اصلی نام جلال الدین محمد تھا۔ رومی نام اس لیے پڑا کہ اس دور میں جہاں یہ پیدا ہوئے وہ علاقہ روم کی سلطنت میں آتا تھا، اس لیے انہیں رومی کہا گیا۔ اس وقت سے اب تک جلال الدین محمد رومی کے نام سے مشہور ہیں۔ رومی کے نام کا مطلب گلوری آف فیتھ۔ جو انسان بھی رومی کے خیالات کو پڑھتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں کھو جاتا اور انہی کی دنیا میں کھو جاتا ہے، کیونکہ رومی انسان کو کسی اور دنیا میں اڑا کر لے جاتے ہیں۔ رومی سلجوق سلطنت کے باشندے تھے۔ رومی کے والد بھی ایک مدرسے کے استاد تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک دن مولانا رومی کی ملاقات صوفی شاعر فرید الدین عطار سے ہوئی۔ رومی عطار کے خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ عطار کا تعلق ایران کے شہر نیشاپور سے تھا۔ عطار بھی رومی کے صوفیانہ خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ عطار نے انہیں اپنی ایک مشہور کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ اس کتاب کا نام تھا اثر نامہ۔ صوفی شاعر عطار سے متاثر ہو کر رومی نے بھی بہت کچھ لکھا۔ 1222 کو رومی کے والد بہاؤالدین انتقال کر گئے۔ مولوی بہاؤالدین مدرسہ چلاتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں رومی نے والد کی جگہ پر مدرسہ کا انتظام سنبھال لیا اور پھر انہیں مولوی یا مولانا رومی کہا جانے لگا۔ رومی اب ترکی کے شہر کونیا میں تھے اور صوفیزم کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کونیا میں مسجد میں خطبہ دینا اور فتوے جاری کرنا مولانا رومی کا کام تھا، لیکن وہ اندر سے صوفی ہو چکے تھے اور ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کونیا کی مسجد میں بچوں کو پڑھاتے رہے، جب تک وہاں رہے یہی ان کا کام تھا۔ اسی زمانے میں 15 نومبر 1244 کو ان کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی جن کا نام شمس تبریزی تھا۔ جی ہاں ناظرین، جن کا نام شمس تبریزی تھا۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد مولانا رومی کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور اب یہ نہ مولانا رہے اور نہ ہی مولوی بلکہ صوفی ہو گئے۔
رومی شمس تبریزی کے عشق میں مبتلا تھے۔ رومی کے خیالات میں جگہ جگہ شمس تبریزی کا ذکر ملتا ہے۔ شمس تبریزی سے ملنے کے بعد رومی کو سنت، صوفی، سادھو، درویش کہا جانے لگا۔ رومی کائنات اور فطرت کے سامنے سرنڈر کر چکے تھے اور خدا سے ایک ہو گئے تھے۔ درویش رومی پہلے صرف مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، اب دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ عیسائی تھا، یہودی، ان سب کی بات سن رہے تھے اور انہی کی طرح جھوم رہے تھے۔ انسان جب کائنات ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی خاص مذہب کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا ہی آقا ہو جاتا ہے۔ رومی رقص میں دنیا جھوم رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین، رومی رقص میں دنیا جھوم رہی تھی کہ 17 دسمبر 1273 میں رومی ترکی کے شہر کونیا میں انتقال کر گئے۔ رومی کی مشہور کتاب کا نام مثنوی مولانا روم تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے رومی کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مثنوی کو جس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، فارسی کی کسی کتاب کو آج تک نہیں ہوئی۔ اسی کتاب میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ مادی دنیا ایک جیل کی طرح ہے۔ اگر کوئی انسان سچ تک پہنچنا چاہتا ہے یا روح کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو اسے اس جیل سے باہر نکلنا ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک جیل یہ دنیا ہے اور ایک جیل انسان کے اندر ہے۔ انسان کو سچ تک پہنچنے کے لیے ان دونوں جیلوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ انسان کو ایسی جھیل، ندی کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کا مقدر سمندر ہے۔ مولانا رومی کے مطابق جنت و دوزخ کچھ نہیں، حقیقت میں ایک دنیا ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے، اور وہی روشنی ہے جہاں سب کچھ ہوتا ہے، ہوتا تھا اور ہوتا رہے گا، اور وہی روشنی ہی حقیقی سچ ہے۔ اس سچ تک پہنچنے کے لیے دنیا کے تمام قوانین کو چھوڑنا پڑے گا۔ نیکی، بدی، حلال، حرام، جھوٹ اور سچ کی دنیا کے آگے ہی حقیقی دنیا ہے، جہاں جہاں بن اور مٹ رہے ہیں۔ اس دنیا کو سائنسدان زیرو پوائنٹ یا ساؤنڈ آف سائلنس کہتے ہیں۔ رومی کہتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے وہ خدا سے جڑ جاتا ہے۔ کائنات میں جب بھی صوفی ازم اور تصوف پر بات کی جائے، جلال الدین رومی کا ذکر ضرور آئے گا۔ رومی کے مطابق جو انسان اپنی روح کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہی انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ اپنی روح کے قریب ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ مولانا رومی اپنے خیالات و احساس کا اظہار شاعری کے ذریعے کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی شاعری کو وہ موسیقی سے جوڑتے تھے اور موسیقی کو پھر رقص کے ساتھ نتھی کر دیتے تھے۔ رقص رومی کو ہم سب نے کسی محفل، درگاہ یا دربار یا ٹی وی اسکرین پر کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ لمبی لمبی لال ٹوپیوں والے ایسے انسانوں کی تصویریں یا ویڈیوز بہت لوگوں نے دیکھی ہوں گی، جن کی ٹھوڑیاں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، بازو باہر کی جانب پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ گھومنے والے درویش رومی سے متاثر ہیں، جو گھوم گھوم کر اسی ہستی سے ربط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا کہ وہ حصہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کائنات کا جز ہیں جو کل کی تلاش اور اس سے جڑنے کی آس میں گھوم رہے ہیں۔ ان کے مطابق کل کے بغیر جز بیکار ہوتا ہے۔ رومی نے اپنے نظریہ تصوف سے مغرب کو بہت متاثر کیا۔ مولانا رومی کے دور میں مغرب کی ذہنیت پر ابن سینا، ابن رشد، یونانی فلسفہ، نظریہ ارسطو اور اقلیت پسندی کا اثر بہت زیادہ تھا۔ اس کے باوجود لاکھوں انسان رومی کے خیالات سے بھی متاثر تھے۔
جلال الدین رومی کا تصور یہ تھا کہ اس مادی دنیا میں ہر چیز تبدیلی کے عمل سے مسلسل گزر رہی ہے. یہ کائنات مسلسل تبدیلی کے عمل میں سرگرداں ہے. اس کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے جو تبدیلی یا تغیر کے عمل سے نہیں گزر رہی. وہ ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کا نام ساؤنڈ آف سائلنس یا خدا ہے. مولانا رومی کے مطابق انسان مر کر بھی ہمیشہ ہمیشہ دنیا کا حصہ رہتا ہے. مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں اور گوشت پوست اسی کائنات کا کوئی اور حصہ بن جاتی ہے. مولانا رومی کا کہنا ہے کہ انسان کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ موت زندگی کا ناگزیر حصہ ہے. اس کائنات میں ہر چیز موت و زندگی کا شکار ہوتی ہے، پھر وہ کسی اور شکل میں زندگی کو اختیار کر لیتی ہے. مولانا رومی کے مطابق انسان کی مادی خصوصیات ختم نہیں ہوتی. انسان کی مادی خصوصیات اس کائنات میں اپنی شکلیں تبدیل کر لیتی ہیں. رومی کہتے ہیں کہ کل کسی اور شکل میں وہ ایک معدنی ذرہ تھے، اور جب ان کی موت ہوئی تو وہ ایک پودا بن گئے. جب ان کی پودے کی حیثیت سے موت ہوئی تو وہ جانور کی شکل میں ڈھل گئے، اور تب کہیں جا کر وہ انسان بن گئے. یہ مولانا رومی کا خیال ہے. مولانا رومی کے مطابق مادی دنیا میں جو مادی مسائل ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینا شاید اتنا اہم نہیں. رومی کے مطابق روحانی پہلو کے قریب ہونا ہی زندگی کا حقیقی مقصد ہے. اس کا طریقہ ایک ہے کہ انسان اپنی روح کے قریب ہو جائے. انسان نے روح کے قریب ہونا ہے تو وہ عقل اور منطق کی قوت کا استعمال کرنے کی بجائے روحانی قوت کا استعمال کرے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر احساس کی قوت کو پیدا کرے، اور یہ احساس موسیقی، شاعری اور رقص کے ذریعے اجاگر ہو سکتا ہے. یہ مولانا رومی کے خیالات ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی بڑے موسیقار گزرے ہیں یا وہ جو موسیقی کو سمجھتے ہیں، سب رومی سے متاثر ہیں. مولانا رومی کے مطابق عقل مادی دنیا کے بارے میں بہت کچھ بتاتی اور سکھاتی ہے، مگر روح کے قریب ہونے کے لیے احساسات کی قوت کا سہارا لینا ہوگا. اس احساس کے اظہار کے لیے پھر انسان کو موسیقی چاہیے، شاعری چاہیے، رقص چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کی روح کو اجاگر کر سکتی ہیں. ان احساسات کی وجہ سے انسان روحانی دنیا کے قریب ہو سکتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو جیسے جماعت تھا. اے انسان، تو جیسے جماعت تھا، پھر نبات ہوا، بعد میں حیوان، اور پھر علم والا انسان بنا. مولانا رومی کے مطابق یہ ارتقاء کے گاہ نہیں، بلکہ انسان بہت آگے جائے گا. انسان فرشتوں سے بھی بالاتر ہو کر بحر پیکراں میں جا ملے گا. رومی کے مطابق وحدت وجود کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. خدا کا کوئی اور شریک بھی نہیں. کائنات میں صرف خدا ہی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سب خدا ہی خدا ہے. کائنات کی تمام اشیاء جو جسم اختیار کیے ہوئے ہیں محدود صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب خدا ہے. صوفیہ کا یہ عقیدہ ہما اوسط کہلاتا ہے. اسے نظر وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. رومی کی مثنوی میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں قسم کے خیالات کا اظہار ہوا ہے. جلال الدین رومی سے پہلے فرضی حکایتیں لکھ کر اخلاقی مسائل کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن مولانا رومی نے فلسفیانہ شعور اور شاعرانہ صلاحیتوں کی بدولت اس طریقہ تعلیم کو کمال مرتبے تک پہنچا دیا. مولانا جلال الدین رومی کے بہت سے خیالات و تصورات سے اختلافات کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عظیم صوفی انسان تھے جنہوں نے تصوف کی دنیا کو تخلیقی خیالات و تصورات سے نوازا.
جب تک اس دنیا میں تصوف اور صوفی ازم کا پرچار کیا جاتا رہے گا، مولانا رومی کا نام ہمیشہ زندہ سلامت رہے گا۔ مولانا رومی خوشی اور محبت کے شاعر ہیں۔ ان کا کلام شمس کی جدائی اور محبت اور خالق اور موت کی یاد کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ رومی کا پیغام تمام طرح کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ غلط اور صحیح کے درمیان ایک میدان ہے، میں وہاں آپ سے ملوں گا۔ رومی ہمارے زمانے کے بہت ہی پراسرار صوفی شاعر ہیں، کیونکہ جب ہم صوفی روایت اور شاعری کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں۔ ایک عظیم تاریخ دان نے لکھا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ایک مضبوط عالمی تحریک چل رہی ہے، ایک ایسا جذبہ بیدار ہے جو فرقہ وارانہ تشدد اور مذہب کی قائم کردہ حدود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ 1273 میں رومی کے جنازے میں آئے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے عقیدے کو پختہ کرتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے فارسی صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کی سرمستی میں ڈوبی شاعری کی لاکھوں کاپیاں گزشتہ برسوں کے دوران امریکہ اور دنیا میں فروخت ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں ابھی تک۔ سن 813 سال قبل وہ 1207 میں جب پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی دنیا بھر میں ان کے پرستاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم علم و شعور کے دور کے لوگ ہیں۔ ہمارے دور کا انسان سائنس اور سماجی علوم کی معراج پر تو نہیں، لیکن اس میدان میں حیرت انگیز ترقی ضرور کر چکا ہے۔ وہ اب ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے، نئے سیارے ڈھونڈ رہا ہے اور نئی دنیا کی تخلیق میں خلا نوردی کر رہا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ایک طرف جہاں ہمارے ارد گرد تیزی سے علم و شعور بڑھ رہا ہے، وہیں دوسری طرف جہالت، تعصب، تنگ نظری، قوم پرستی، نسل پرستی اور فرقہ واریت بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ مگر رومی غالباً انسانی تاریخ کا واحد شاعر ہے جو اپنی موت سے 700 برس بعد بھی اپنے پڑھنے والوں کو متاثر کر رہا ہے۔ امریکہ میں ان کا شمار تاریخ کے مقبول ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ امریکہ کے سب سے زیادہ بکنے والے شاعروں میں شامل ہیں۔ ان کا کلام شادیوں کی تقریبات میں بھی سنایا جاتا ہے، لوگ اس پر ناچتے ہیں۔ بروکلن کے تہخانوں میں موسیقار اور گلوکار یہ کلام پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ کلام سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتا ہے اور نوجوانوں میں بھی بے حد مقبول ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی شاعری کی اس بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے اس شاعری میں موجودہ پیغام محبت ہے۔ یہ انسانیت سے محبت کا پیغام ہے۔ یہ محبت رنگ و نسل اور عقیدے سے بالاتر ہے اور ہر قسم کے تعصب سے پاک ہے۔ اس پیغام محبت کو ہمارے ہاں پھیلانے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ اب ہم آپ کو مولانا رومی، شمس تبریز اور ناول محبت کے 40 اصول کی داستان سناتے ہیں۔ محبت کے 40 اصول ترکی اور انگریزی زبان میں مشہور ناول نگار ایلف شفق کا بہترین ناول ہے، جس میں انہوں نے رومی اور شمس تبریز کی دوستی میں تصوف کو بیان کیا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے 800 سال قدیم رومی و شمس کی محبت کو 21ویں صدی کے ایک کردار کے ذریعے نہایت دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس خوبصورت ناول کو پڑھ کر قاری یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی محبت کا نام ہے۔ عشق کی حلاوت بہت میٹھی ہوتی ہے، چاہے اس میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو۔ محبت کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، یہ پاک و صاف اور سادہ ہوتی ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار مانچسٹر میں رہائش پذیر 40 سالہ ایلا ہے، جس کی زندگی 3 بچوں کی دیکھ بھال اور گھر میں طرح طرح کے کھانے پکانے میں گزرتی رہی ہے۔
جبکہ شوہر کی غفلت اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہی۔ وہ محبت کو ایک فضول کام سمجھتی ہے، اس لیے بیٹی کی پسند کی شادی کرنے کی مخالفت کرتی تھی۔ ایلا کی زندگی میں تبدیلی تب آئی جب انہیں ایک ادبی ایجنسی میں ایک ناول پڑھنے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے نوکری ملتی ہے۔ یہ ناول دراصل 40 رولز آف لو میں ہی ہوتا ہے، جس میں شمس و تبریز اور مولانا رومی کی ملاقات اور ان کے درمیان عشق کی داستان بیان کی گئی ہوتی ہے۔ یہ ناول شروع سے آخر تک نہایت ہی دلچسپ انداز میں دو متوازی محبتوں کی حکایاتی تذکرے کو کاری پر رنگین و خوبصورت وادی کی طرح صفحہ در صفحہ نہ صرف عیاں کرتا ہے بلکہ ہر صفحہ کاری میں ایک تجسس بھی پیدا کرتا ہے۔ ایلا کو جب سویٹ بلاسفمی نامی ناول پر کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ اس کتاب کے مصنف عزیز زہرا سے شروع میں بذریعہ ای میل اور پھر فون پر رجوع کرتی ہے، بن دیکھے ان کے خیالات و افکار سے متاثر ہوتی ہے اور ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ محبت کو خام سمجھنے والی ایلا کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی محبت کے بغیر بیکار اور ادھوری ہے۔ جب اس کے شوہر کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کی بیگم کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب کے بعد اسے وقت دے گا اور وفادار رہے گا، اسے نظر انداز نہیں کرے گا، مگر تب تک ایلا اس میں اتنا آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ واپسی محال ہوتی ہے۔ ایک دن عزیز ایلا سے ملنے ان کے شہر جاتا ہے، جہاں ایلا سے وہ ایک دن ایک ہوٹل میں ملاقات کرتا ہے۔ ایلا ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کرتی ہے، مگر عزیز انہیں بتاتا ہے کہ وہ انہیں کوئی روشن مستقبل نہیں دے سکتا کیونکہ وہ کینسر کا مریض ہے۔ نہ جانے کب اس کی سانسیں چھوڑ جائیں، مگر ایلا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شمس تبریز کے اس اصول کی پیروی کرتی ہے کہ اپنے دل کے فیصلے پر عمل میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایلا اپنے شوہر اور 3 بچوں کو چھوڑ کر عزیز کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایک دن دونوں شہر کونیا جہاں رومی مدفن ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک عزیز فرش پر گر پڑتا ہے۔ اسے قریبی ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ایلا ہسپتال میں عزیز کے بستر سے لگی بیٹھی ان کے ہاتھ پر تھامے ان سے بات کرنے کی آرزو مند ہوتی ہے، مگر عزیز نیم بے ہوشی آنکھوں کو بند کیے ہوئے بستر مرگ پر لیٹا ہوتا ہے۔ ایلا چند لمحوں کے لیے مایوسی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلتی ہے اور ہاسپٹل کے باہر جھیل کنارے کھڑی ہو کر جھیل میں کنکر پھینکتی ہے اور مایوسی کے عالم میں خدا سے شکایت کرتی ہے کہ زندگی کے کئی سال بیت جانے کے بعد ان کے دل میں عشق کی چنگاری لگا دی اور اس کم عرصے میں پھر ان سے اس کے محبوب کو چھین لیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک ڈاکٹر اور نرس نے عزیز کو سر سے پاؤں تلک سفید چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ عزیز اس دنیا سے جا چکا ہے۔ عزیز کی خواہش کے مطابق اسے رومی کی آرام گاہ کے پاس دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایلا ایک درویشانہ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ دوسری جانب شمس و تبریز اور مولانا رومی کی داستان عشق کی کہانی کاری کو اپنی گرفت میں لیے آگے بڑھتی ہے۔ شمس تبریز جو کہ بچپن سے روحانی خیالات کا پیکر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتا ہے اور ملکوں شہر شہر درویشوں کی تلاش میں کونیا پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ مولانا رومی سے ملتے ہیں۔ شمس جہاں بھی جاتے ہیں وہاں درویشوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رومی شمس تبریز سے ملتے ہیں وہ اپنی ظاہری نمود و نمائش عام مجالس اور تدریسی کام سے نکل کر عارفانہ و صوفیانہ راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ شمس کی باتیں ہر عام شخص کی فہم میں نہیں آتی۔
وہ انہیں بدعتی، اسلام مخالف وغیرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ شمس کہتا ہے کہ ہر شخص کو کھلی اجازت ہے کہ اپنے طریقہ سے عبادت کرے، خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ صرف دلوں کو دیکھتا ہے۔ مولانا رومی جب خطبے و تقاریر، درس و تدریس چھوڑ کر خود شناسی کے سفر پر شمس تبریز کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں تو ان کے گھر والے اور کنیا کے لوگوں کو ان کی خلوت پسندی گوشہ نشینی پسند نہیں آتی۔ وہ شمس تبریز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شمس نے رومی پر کالا جادو کر کے اسے اپنی قابو میں کر لیا ہے۔ روز بروز شمس تبریز کے بدخواہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ رومی کا بیٹا علاء الدین ان کا دشمن بن جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف مولانا رومی عشق کی انتہا کو چھو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن شمس رومی سے شراب خانہ جا کے شراب لانے کو کہتے ہیں اور رومی بغیر کسی سوال کے سرعام شراب لے آتا ہے۔ رومی اپنے مرشد کے دیے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی انا کی ہستی کو یار کے در پر قربان کر دیتے ہیں۔ شمس تبریز ایسے میں رومی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مولانا سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہوتی اور ہجر یار میں زار و قطار روتے ہیں۔ رومی عشق کا پیکر بن جاتے ہیں، ان کے منہ سے نکلا ہر لفظ شاعری میں ڈھل جاتا ہے۔ مولانا رومی کے ایک اور بیٹے سلطان ولید سے اپنے والد کا یہ حال سہا نہیں جاتا اور شمس کو ڈھونڈ کر واپس لے آتے ہیں۔ مولانا رومی اور شمس میں پھر وہی صحبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا رومی کے مرید اور گھر والے سب مولانا رومی کا قرب چاہتے ہیں، مگر رومی ہے کہ وہ اسے اپنے مرشد سے پل بھر کے لیے بھی دوری نہیں چاہتا۔ آخرکار مولانا رومی کا بیٹا علاء الدین اور کنیا کے کچھ اوباش مل کر شمس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب رومی کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ آخرکار مولانا رومی کا بیٹا علاء الدین کے آخر میں اب رومی کی دنیا اجڑ جاتی ہے اور وہ شعر گوئی کے ذریعے غم جانا کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہر سننے والے پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح رومی کے اشعار سے دیوان رومی وجود میں آتا ہے اور یہ ناول اہل ادب کے لیے ایک منفرد تحفہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ۔